والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اس دنیا میں قوموں کا آنا جانا اور قوموں کا ترقی اور تنزلی کا شکار ہونا یہ مسلسل لگا ہوا ہے. دنیا کے اندر کس قسم کی قومیں ترقی کرتی ہے اور کس قسم کی قومیں دنیا کے اندر کامیاب ہوتی ہے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان باتوں کو جانے بغیر، اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر کوئی بھی آدمی اپنی تاریخ سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسی قوم کو ناکامی سے نکال کر کامیابی کی شاہراہ پر کھڑا کیا، جو قوم اپنے آپ میں ہر قسم سے بے بس ہو چکی تھی، جس قوم کی کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، زندگی گزارنے کا کوئی اپنا طور طریقہ نہیں تھا. وہ کہنے کو تو انسان تھے لیکن جانوروں جیسی عادتیں ان کے اندر آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اس قوم کی جو بنیادی غلطیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کی، اور وہ قوم جب پوری تیار ہو کر باہر نکلی ہے تو وہ پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا سبق پڑھانے والی بنی. دنیا کے اندر کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم کے اندر بعض بنیادی چیزیں نہ ہو. دنیا میں آج تک کسی قوم نے دولت سے ترقی نہیں کی، اور نہ ہی آج تک کسی قوم نے اپنی تعداد اور اپنی میجارٹی کے حساب سے ترقی کی ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر کبھی قومیں سیاسی جوڑ توڑ سے ترقی کرتی ہے. دنیا کے اندر قوموں نے جبھی بھی ترقی کی وہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے بلند حوصلوں کی بنیاد پر، اور اپنی اصلاح اور تربیت کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے ایک بڑے عالم، اپنے وقت کے بڑے اللہ والے، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پہلے صدر بھی رہے اور دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کے محتمم رہے، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا حکیم الاسلام کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے برباد ہونے کی 3 وجہ ہوتی ہے. جب 3 قسم کی خرابیاں کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو سن کر ہمیں بحیثیت ایک مسلم قوم کے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کہ 3 بیماریاں، 3 چیزیں ایسی ہیں
جب یہ تین چیزیں کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جہالت، علم کا نہ ہونا۔ جہالت کا کسی قوم کا مجموعی طور پر من حیث القوم حصہ بن جانا۔ جب کسی قوم کے اندر جہالت آ جاتی ہے تو پھر وہ قوم اپنے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پاتی، اور یہیں سے قومیں برباد ہونا شروع ہوتی۔ دوسری چیز ہے کسی بھی قوم کے بربادی کی بد اخلاقی۔ جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جاتے، اس قوم کی تہذیب، اس قوم کا کلچر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر قومیں ایک کٹی پتنگ کے مانند ہوتی ہے، جنہیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے۔ تیسری بیماری ہے جس سے قومیں تباہ ہوتی ہے، وہ ہے بد عملی، عمل کا ختم ہو جانا۔ صرف بات چیت کا ہونا، زبانی طور پر دانشوری کا جھاڑ لینا کسی قوم کی کامیابی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں کامیاب ہوئی ہے وہ عمل کی بنیاد پر ہوئی ہے، اور جتنی قومیں دنیا کے اندر ناکام ہوئی ہے وہ بدعملی، کاہلی، سستی کی بنیاد پر۔ جب کاہلی اور سستی کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگوں کا یہی حال تھا، اور یہ تین بیماریاں ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس قوم کے اندر جہالت اتنی بھری ہوئی تھی کہ علم نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کپڑے اتار کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا کیوں، تو وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر کعبہ کی عبادت کیسے کریں، کعبہ کے رب کی عبادت کیسے کریں۔ جہالت اتنی بڑھ گئی تھی، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ کسی عورت کا اگر انتقال، کسی مرد کا اگر انتقال ہو جاتا تو اس کا بیٹا اپنی ماں کو باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی سمجھتا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے کہ شوہر کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیتے تھے، گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے، اور عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہیں پر بد اخلاقی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اخلاق نام کی، کردار نام کی کوئی چیز اس قوم کے اندر نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر 100 سال تک آپس میں جھگڑے چلتے تھے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا معمولی باتوں سے دشمن بنتا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے، شائستگی کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے اتنا زیادہ وہ لوگ گرے ہوئے تھے۔ اور تیسری جو بیماری تھی مکہ کے کافروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، وہ تھی بدعملی۔ کوئی عمل ایسا نہیں تھا ان کی زندگیوں میں جس کی تعریف کی جائے۔ بدعملی اس قوم کا حصہ بن چکی تھی، اور بدعملی میں وہ قوم اتنا آگے تھی کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا زیادہ عزت دار سمجھا جاتا۔ لوگ اپنی بیویوں کو غیر مردوں کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے بھیجتے تھے، گویا تہذیب نام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں تھی۔ اللہ کی مخلوق میں جانوروں کے اندر بھی صرف خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو اپنی بیوی کے پاس دوسرے خنزیر کو آتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے اپنی مرضی سے۔ اس کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، کوئی مخلوق اپنی بیوی کے پاس غیر کو آتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ لیکن مکہ کے کافروں کے اندر یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے پاس بھیجتے تھے، اور مقصد یہ تھا ان کا کہ میں کمزور ہوں، اگر فلاں کے پاس یہ عورت جائے گی اور بچہ پیدا ہوگا تو بچہ طاقتور پیدا ہوگا۔ بدعملی کا یہ حال تھا۔ تو ایک طرف جہالت، دوسری طرف اخلاق کا انحطاط،
اور تیسری طرف بدعملی۔ ان تین بدعملیوں کے ساتھ میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ قوم کتنی برباد تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب فیصلہ کیا، اللہ نے اپنے نبی کو اسی قوم میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب انسانیت اپنے انسان ہونے پر ماتم منا رہی تھی، اور انسانیت کو دنیا میں جینے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر وہ روشنی لے کر آئے، اور آپ نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب جائزہ لیا پورے معاشرے کا، 40 سال تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے سب سے پہلے ان کی جہالت کو دور کرنے پر انگلی رکھی۔ جو 3 بیماریاں ان کے اندر تھی، پہلی بیماری تھی جہالت، اور جہالت میں سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ انسان اپنے اس خدا کو پہچاننے سے انکار کر دے جس خدا نے اسے پیدا کیا، جو خدا اسے روزی روٹی دیتا ہے، جو خدا اسے پالنے والا ہے، جو خدا زمین و آسمان کا مالک ہے، جو خدا اچھے اور برے کا خالق ہے، مالک ہے، سارے روئے زمین کے اختیارات جس خدا کے ہاتھ میں ہے، اس خدا کو ماننے سے انکار کر دینا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی اس جہالت پر مار لگائی، اس جہالت پر ضرب لگائی، اور آپ نے سب سے پہلے ان کے سامنے ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی۔ چنانچہ فطری طور پر یہ فطری تقاضا بھی تھا کہ جب آپ نے ان کے سامنے ایمان کی دعوت دی تو وہ فوری ریاکٹ ہوئے، وہ فوری جذبات کے اندر آ گئے، وہ فوری آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ جو اپنے صدیوں سالوں سے اپنے باپ دادا کے درمیان میں وہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام اس قوم کے بنیاد کو درست کرنے کا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو وحی اتاری، اور اس پہلی وحی کا جو سب سے پہلا جو جملہ تھا وہ تھا اقرأ، پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نبی کو اقرأ کے ذریعے سے علم دینا شروع کر رہے تھے جس نبی کو اللہ نے پوری کائنات کی، پوری دنیا کی سب سے بڑی جاہل قوم کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اسی لیے پہلی وحی آپ کے اوپر آئی نبوت کے بعد تو پہلا جملہ اس وحی کا یہی تھا، اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا مکہ کے کافروں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم دنیا کے اندر آ کر اتنی جہالت کی کھائیوں میں پڑ گئے کہ تم نے اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھلا دیا، چنانچہ تمہیں اپنے پیدا کرنے والے رب کو یاد کر کر اسی کا نام لے کر پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے علم آتا ہے، پڑھنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان لوگوں کو کلمے پر جمع کیا۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید کی بنیاد ہے، کلمہ علم کی بنیاد ہے، کلمہ کامیابی کی بنیاد ہے، قوموں کی ترقی کی بنیاد کلمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کلمے پر جمع کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارا، ان کے اندر تہذیب اور شائستگی کو پیدا کیا۔ چنانچہ جب آپ نے کلمے کی دعوت دی اور جس پہاڑ کے دامن میں آپ نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے کے لیے بلایا، تو اس موقع پر آپ کے زبان مبارک کا پہلا جملہ یہ تھا کہ جب آپ نے مکہ کے کافروں کو جمع کیا تو آپ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم نے مجھے کیسے پایا، یعنی میں تمہارے درمیان میں کیسے ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ ایماندار پایا۔ لوگوں نے نبی کے اخلاق کی گواہی دی۔ آپ کے یہ وہ اخلاق تھے جو لوگوں کے درمیان میں 40 سال تک آپ اس کو نبھا رہے تھے۔ ہر کوئی انسان جو آپ کے ایمان کی دعوت کے بعد آپ کا جانی دشمن ہو گیا،
وہ انسان تک بھی آپ کے اخلاق کے اوپر فدا تھا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر لمبی چوڑی حدیث ہے کہ حضرت ابو سفیان جو مکہ کے کافروں کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، جب وہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس گئے، اور اسی طریقے سے روم کے بادشاہ کا بھی تذکرہ ہے، قیصر، ان بادشاہوں کے پاس اللہ کے نبی کی تعلیمات پہنچی۔ بادشاہوں نے یہ چاہا کہ اس نبی کی تعلیمات کے بارے میں، جو نبی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں سے کچھ سوالات کرنے چاہیے۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی مکہ سے آئے ہوئے ہوں تو آئے، بادشاہ بلا رہے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ بادشاہ نے جب بلایا، ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان سے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ یہ وہ ایام تھے کہ جب تک ابو سفیان مسلمان نہیں بنے تھے۔ ابو سفیان تو بہت بعد میں مسلمان بنے، مدینہ منورہ میں جا کر وہ مسلمان بنے، لیکن یہ دور تو اللہ کے نبی کے نبوت کے اعلان کا بالکل ابتدائی دور تھا۔ یعنی ابو سفیان کے مسلمان بننے سے 15-18 سال پرانا دور، پہلے کا دور ہے یہ، اور یہ وہ دور ہے جس دور میں ابو سفیان اللہ کے نبی کے کٹر دشمن ہے۔ تو بادشاہ نے ابو سفیان سے نبی کے بارے میں جانکاری لینی چاہی، تو ابو سفیان کا بیان ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، وہ یہ کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر جھوٹا ہونے کا لیبل لگنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور جھوٹ بولتا اور نبی کی برائیوں کو بیان کرتا، لیکن میں کیا کروں کہ میرے اوپر یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میرے اوپر جھوٹا ہونے کا لیبل نہ لگ جائے، تو میں نے ساری باتیں سچ سچ بتائی۔ بادشاہ نے نبی کے اخلاق کے بارے میں جتنے سوالات کیے، ابو سفیان نے ان سارے سوالات کا پازیٹیو جواب دیا، ہاں میں جواب دیا، یس میں جواب دیا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایمان پر کھڑا کیا، اور دوسرے آپ نے لوگوں کے اخلاق، ان کے کردار کو بلند کرنے کی کوشش کی، اور تیسرے آپ نے ایمان میں آنے کے بعد لوگوں کو اعمال پر کھڑا کیا۔ لوگوں کے اندر جو ایک قسم کی بدعملی تھی، جو بدعملی قوموں کی بربادی کی بنیاد ہے، آپ نے لوگوں کے درمیان میں سے بدعملی کو دور کرنے پر محنت کی، لوگوں کو اعمال پر کھڑا کیا، لوگوں کو اعمال کا شیدائی بنایا۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ آپ نے صرف ان کو اعمال پر کھڑا کیا، بلکہ آپ کی خود زندگی سراپا اعمال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایسی تعلیم دے کر بھیجا کہ انسان اس تعلیم پر عمل کر کر اپنے اندر خدائی کوالٹیز پیدا کر لیتا ہے، خدائی اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کا تذکرہ ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں اللہ کے، ہر نام کے اندر ایک اخلاق کا ایک حصہ ہے، ہر نام کے اندر ایک خوبی ہے، ایک کوالٹی ہے۔ انسان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر خدائی کوالٹیز پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدائی کوالٹیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود خدا بن جاتا ہے، یا وہ خود دوسروں کو پیدا کرنے والا، یا دوسروں کے اچھے برے کا، یا دوسروں کو روزی روٹی کا، یا دوسروں کے زندگی اور موت کا مالک بنتا ہے، ایسا نہیں۔ خدائی کوالٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دنیا میں جیسی زندگی چاہتے ہیں، انسان کے اندر ویسی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ تمہاری باتیں میری باتوں جیسی ہونی چاہیے، تمہارا عمل میرے عمل جیسا ہونا چاہیے، تمہاری عبادتیں میری عبادتوں جیسی ہونی چاہیے، اور تمہاری عادتیں میری عادتوں جیسی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 100% اپنے رنگ میں رنگنے کی محنت کی۔ آپ نے ان کے سامنے مکمل لائف سٹائل دیا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ دیا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔
وہ بہترین نمونہ کیا ہے کہ جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ہر قسم کی روحانی تندرستی پیدا ہوتی، جسمانی اعتبار سے انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی، اور قلبی اعتبار سے آدمی کے اندر توانائیاں پیدا ہوتی۔ جب آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو آدمی جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اپنے ذہنی اور اپنے فکری اعتبار سے بھی آدمی بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے اسلام کی شکل میں ہمیں ایک آئیڈیالوجی دی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں، سماجی جماعتیں یا NGOs، ان کے کچھ آئیڈیالوجیز ہوتے ہیں، ان کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، اور ہر جماعت اپنے نظریے کے اوپر پابند رہتی، وہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹتے۔ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، جتنے ملکوں کی سرحدیں ہیں، ان ممالک کے اندر ان کا اپنا ایک قانون ہے، ان کا اپنا ایک دستور ہے، ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ قانون یا یہ دستور، یہ کانسٹیٹیوشن اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ملک کے سارے لوگوں کو اسی کی روشنی میں، اسی کی تعلیمات کی بنیاد پر چلایا جائے۔ جماعتیں بنتی ہے تو وہ اپنی ایک آئیڈیالوجی کے حساب سے جماعتیں بنتی۔ دنیا کے اندر ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہوگا، فاشسٹ تھا۔ لوگ آج ہٹلر کو کن آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر جانتے ہیں؟ انسانیت کا دشمن، انسانیت کا قاتل، لوگوں کے بنیادی حقوق کو ہڑپ کرنے والا۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی ایک جماعت ہے جو یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کی آزادی کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے اگر دستور کو ختم کرنے کی بھی نوبت آ جائے تو وہ بے باک نہیں ہوتے اس سے، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ بس ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک سوچ ہے، ایک خاص ذہن ہے، جس ذہن کی بنیاد پر ان کی تربیت ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو اسی ڈگر پر چلاتے ہیں جس ڈگر پر ان کے بڑوں نے ان کو چلایا۔ وہیں پر اس ملک میں رہنے والی دوسری جماعتیں بھی ہیں، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ بعض جماعتیں ہیں جو سیکولر نظریات کو لے کر چلتی ہے، بعض جماعتیں ہیں جو سوشلسٹ نظریات کو لے کر چلتی ہے۔ دنیا کے اندر کبھی ایک دور کمیونزم کا تھا، ان کی آئیڈیالوجی کمیونزم کی تھی۔ کوئی دور دنیا کے اندر مارکسزم کا تھا۔ الگ الگ دور دنیا کے اندر آئے، سب کی ایک آئیڈیالوجی، سب کا ایک نظریہ، لیکن ان سارے نظریوں میں سب سے ممتاز نظریہ اسلام کا نظریہ، اسلام کی آئیڈیالوجی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی جماعتیں ہیں وہ ایک حد تک چل سکتی ہے، اس کے بعد وہ بیٹھ جاتی ہے تھک کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ایک ایسی آئیڈیالوجی مسلمانوں کو دی کہ جس پر چل کر آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں زندگی کے ہر طریقے میں روشنی دکھاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ آئیڈیا آف اسلام کیا ہے اسے ڈھونڈ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے لوگوں کو اپنی بات پر جمع کیا، نبی نے لوگوں کو اپنے عمل پر جمع کیا، نبی نے لوگوں کو اپنی عادتوں پر جمع کیا، اور نبی نے لوگوں کو اپنی عبادتوں پر جمع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان 100% نبی والا بن جائے، 100% دیندار بن جائے، کیونکہ اسلام کے اندر زندگی گزارنے کا ہر طریقہ موجود ہے، ہر نظریہ موجود ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے ہمیں یہاں پر رہبری نہیں کی، لیکن جب جب لوگ اسلام کی تعلیمات سے کٹیں گے، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر قوموں کے برباد ہونے کی 3 بنیادیں ہوتی۔ ہر دنیا کے اندر زوال پذیر قومیں، برباد ہونے والی قومیں، نقصان اٹھانے والی قوموں میں یہ 3 بیماریاں آتی ہیں۔ ایک ان کے اندر جہالت آتی ہے، دوسرے ان کے اندر اخلاق کا بگاڑ آتا ہے، اور تیسرے وہ قوم کاہل اور سست بن جاتی ہے، عمل کرنے کے لیے وہ آمادہ اور تیار نہیں ہوتی۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ دنیا کے اندر قومیں تعداد کے حساب سے نہیں بڑھتی، پیسوں کے حساب سے نہیں بڑھتی، حکومتوں کے حساب سے بھی نہیں بڑھتی۔ اگر دنیا میں قومیں حکومتوں کے حساب سے بڑھنا ہوتا تو آج دنیا کے نقشے پر جتنے مسلم ممالک ہیں، جن ممالک کے اندر اسلام کا قانون ہے، لیکن وہاں کا اسلام بھی آپ کو آپ کے اس ملک کے اسلام سے کچھ اچھا نہیں ملے گا۔
دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور ملک کون سا ہے؟ وہ ملک جہاں پر مکہ اور مدینہ ہے، وہ ملک جہاں کعبۃ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جہاں ساری دنیا سے مسلمان کھینچے جاتا ہے، لوگ ہر سال وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن آج وہاں کی حالت کیا ہے؟ میں خود چند مہینے پہلے جا کر دیکھ کر آیا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا، 1.5 مہینہ وہاں کا ایک ایک محلہ، ایک ایک مسجد میں جا کر دیکھنے کے بعد، وہاں کے بچوں سے مل کر، وہاں کے لوگوں سے مل کر، وہاں کے جو معلم ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، ان سے مل کر جو اندازہ مجھے قائم ہوا، جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ وہاں کی حکومت جان بوجھ کر یہ چاہتی ہے کہ مساجد سے قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ چند سال پہلے تک جہاں ہر مسجد میں مکتب ہوتا تھا، جس کے اوپر گورنمنٹ کے لاکھوں ریال کا بجٹ ہوتا تھا، آج اگر آپ چلے جائیں تو پورے شہر کے اندر کہیں آپ کو مسجد میں مکتب نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس ملک کی حالت ہے جس کے جھنڈے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر قومیں بادشاہت سے، حکومت کے ملنے سے ترقی نہیں کرتی، قومیں جہالت کی وجہ سے گرتی ہے۔ اور اگر ان کی اخلاقی باتیں اگر لے لی جائے، ان کے اندر اخلاق کا انحطاط کتنا ہے، تو آپ کے اطراف میں ایسے عیاشی کے اڈے آپ کو نہیں ملیں گے، مگر وہاں آپ کو ملیں گے۔ مکہ مکرمہ جیسی مقدر سرزمین سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ناچ گانے کے پروگرام، پبوں کے پروگرامز ملیں گے، آپ کو عیاشی کے اڈے ملیں گے۔ مسجد نبوی جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، جہاں سے پوری دنیا کو روشنی ملی، ہدایت ملی، جہاں سے پوری دنیا کو ہدایت کا نور بانٹا گیا، آج اس کے بالکل قریب میں، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو عیاشی کے اڈے ملیں گے۔ جگہ جگہ آپ کو نشہ آور چیزوں کی اسمگلنگ ہوتی ہوئی ملے گی۔ اخلاقی اعتبار سے وہ معاشرہ اتنا گر چکا کہ وہاں بعض اڈے ایسے بھی ہیں جہاں مرد مردوں سے زنا کرتے ہیں، جو چیز آج کیا آئندہ 100 سال تک بھی آپ اپنے دماغ میں لانا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آج پریکٹیکل چل رہا ہے وہاں پر۔ اخلاقی اعتبار سے اس درجے وہ قوم گری ہوئی ہے۔ اور اگر اعمال کی مثال لے لی جائے تو عملی انحطاط کس درجے آ گیا۔ اللہ معاف کرے، اب تک تو یہی مسئلہ تھا کہ رمضان میں مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت والجماعت 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی، لیکن تھوڑے لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے تھے، انہوں نے 20 کو 8 کر دیا۔ لیکن آپ حیرت کریں گے کہ اب اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، جہاں پوری دنیا سے مسلمان کھینچا جاتا ہے، وہاں پر رمضان میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر 20 کا معاملہ اور ادھر 8 کا معاملہ۔ یہ 10 رکعت کی بنیاد کہاں سے پڑ گئی؟ اور یہ 10 رکعت تراویح والے عمل کا جواز انہوں نے کس شریعت سے نکال لیا؟ اور ایسے ملا وہاں پر قابض ہو گئے، سرکاری ملا، گورنمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے، وہ شریعت کو اتنا عام انہوں نے کر رکھا ہے، گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو بدعمالی کے اوپر کھڑا کرنے میں خواہی نہ خواہی جان بوجھ کر وہاں کے کچھ مجرم مولویوں کا بھی 100% عمل دخل ہے۔ وہ گورنمنٹ کی ہر پالیسی کو گرین سگنل دکھانے کے اوپر تلے ہوئے۔ ابھی چند سال پہلے کعبۃ اللہ کے ایک امام تھے، شیخ ابراہیم آل طالب، انہوں نے کھڑے ہو کر جمعہ میں مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کی، تو تب سے لے کر آج تک ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کس بات کا اشارہ کرتی، کس بات کو بتاتی؟ یہی نا کہ دنیا کے اندر کسی مسلم ملک کو اگر حکومت مل جائے تو قوم ترقی نہیں کر سکتی، دولت مل جائے تو بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس وقت مسلم ممالک کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے، اگر یہ مسلم ممالک یہ چاہ لے کہ ہم پیٹرول دنیا کو سپلائی کرنا بند کر دیں گے، دنیا کا سسٹم رک جائے گا، یہ دنیا رک جائے گی، پھر یہ دنیا دوبارہ 100-200 سال پہلے پیچھے چلے جائے گی۔ اللہ نے پیٹرول کی بولیوں کو بھر دے کر ان کو ایسے خزانوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان کے پاس گیس کے پلانٹ ہے، اگر یہ دنیا کو گیس دینا بند کر دے تو پوری دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ کا سسٹم خراب ہو جائے۔
ان کے پاس سب ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، اور ان کے پاس تعداد بھی ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان۔ آزادی کے موقع پر جو ملک ہم سے کٹ کر الگ ہوا تھا، ہمارا پڑوسی، آج وہاں 20 کروڑ سے زیادہ آپ کو مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے، پوری برائیاں وہیں سے چل کر آج ہمارے گھروں کے اندر آ رہی۔ جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، کلچرل پروگرام یا جتنے سیریلز چل رہے ہیں، وہیں کے سارے ایکٹنگ کرنے والے، ایکٹنگ کروانے والے، پیسہ لگانے والے، اپنی بچیوں کو نچوانے والے، اپنی بچیوں کو بے حیا بنانے والے، پورے کلمہ پڑھنے والے، پورے مسلمان، آج وہ بے حیائی وہیں سے چل کر ہمارے اس ملک میں آ کر ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری گھر کے اندر بیٹھی رہنے والی باپردہ بچیوں کو بے حیا بنانے کا کام کر رہی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے بیماری چل کر؟ یہ اس ملک سے آ رہی ہے جو ملک کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، اور آج وہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا جمع ہو جانا بھی کسی قوم کے کامیابی کی دلیل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجموعی طور پر اب اس قوم کا مقدر جہالت بن چکی، بد اخلاقی بن چکی، بدعملی بن چکی، اور اس قوم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اسلام کو نظریے کے طور پر قبول کرتے ہیں یا اسلام کو آئیڈیالوجی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، جو مسلمان حدیث پڑھتا ہے، جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں میں دین و دنیا کی کامیابی کا دم بھرتا ہے، دعوے کرتا ہے، ان مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین، بڑے اللہ والے گزرے، وہ بھی اپنے وقت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ شہر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان میں غیروں کے ساتھ میں رہتے ہوئے، ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے اندر 270 چیزیں ایسی آ گئی ہے جن چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلم کمیونٹی سے یا مسلم سماج سے یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن مسلمان اسے اپنی کلچر سمجھ کر، اپنی تہذیب سمجھ کر، اپنا دین سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں چلے جائیں، اکثر گھرانوں کے اندر عورتیں کون سا لباس پہنتی ہے؟ یقیناً وہ لباس غیروں کے پاس سے چل کر آیا۔ آپ کا اسلام آپ کی عورتوں کو ایسا لباس دیتا ہے کہ جس کے اندر ایک بال برابر بھی اس کے جسم کے اوپر غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ آج ہماری عورتوں کے پیروں کے اندر چین بجتے ہیں۔ یہ جو چینوں کے بجنے کا رواج یہ کہاں سے آیا؟ ذرا سا اگر آپ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیں گے، کتابوں کو کھنگالیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نظریات زیور پہننے کا عورتوں میں یہ اسلام سے چل کر نہیں آیا، بلکہ اسلامی نظریہ کیا تھا؟ اسلامی تہذیب عورتوں کے زیور میں پازیب کی تہذیب تھی۔ لیکن یہ جو گھنگھر بجنے والے جو چین کا جو سسٹم آ گیا، یہ اسلام کا نظریہ نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو یا انتقال کا موقع ہو، خوشیوں کے مواقع ہو، غمیوں کے مواقع ہو، شادی کا موقع آ گیا، رسم کی ایک رسم مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ اب تو اللہ معاف کرے کہ اب انگوٹھی والی رسم بھی مسلمانوں میں آ گئی، چہرہ دکھانے والی بھی رسم آ گئی۔ اب اگر کسی کو 4 پیسے مل جائے، 2 کوڑی کی اوقات اگر اس کی سوسائٹی میں بن جائے، تو وہ جائیں گے، بڑے بڑے فنکشن ہال بک کریں گے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے سامنے، لڑکی لڑکے کے سامنے آئیں گے، دونوں خاندانوں کی آپس میں بے حجابی ہوگی، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائیں گے۔ یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ پھر اس کے بعد وہ سانچک کی رسم ہے، وہ گنجے کی رسم ہے، وہ منجے کی رسم ہے، اللہ معاف کرے جتنے رسومات ہیں، یہ کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے اپنے نظریے کو چھوڑا، لوگوں نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا تھا، اسلام نے ہمیں کیسے کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن جہالت عام ہو گئی، اخلاق بھول گئے، کردار بھول گئے، کاہلی آ گئی، سستی آ گئی، بدعملی آ گئی، اسلام سے دور ہو گئے۔ تو جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہے، انسان ان ساری چیزوں کو رائٹ ہی کہہ رہا ہے، ساری چیزوں کو انسان گرین سگنل ہی دلا رہا ہے۔ چنانچہ آج کوئی چیز، کسی بھی چیز سے ہمارا اسلام نہیں جھلکتا۔
ابھی گھر بنانے کا موقع آئے گا تو یہ مسلمان واستک کو تلاش کرتے پھرے گا. ارے واستک سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تیرے نبی نے تجھے کیا بتایا تھا کہ گھر بنانے کے لیے کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, گھر کیسے بنایا جاتا ہے؟ لیکن مسلمان ہیں, لوگ مشورہ دیتے ہیں, اگر کوئی عمل بھی نہ کرے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ واستک کے حساب سے بناتے تو کل کو اگر آپ سیل کرنا چاہتے, بیچنا چاہتے تو جھٹکے میں بک جاتا. اور اگر کوئی مسلمان خریدنے بھی جاتا ہے تو وہ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر خریدتا ہے. تو بھائی یہ دوسروں سے اتنا متاثر کیوں ہو رہے ہو آپ؟ ابھی فلیگ ہوسٹنگ کا موقع تھا, کیوں آپ نے فلیگ ہوسٹنگ کے موقع پر جھنڈوں کے سامنے ناریل پھوڑے؟ اس کا آپ کے اسلام سے کیا تعلق تھا؟ آپ پہلے معلوم کر لیتے کہ یہ ناریل پھوڑنے کا تصور کہاں سے آیا. اس کا تصور بھومی پوجن سے آتا ہے, یہ آپ کے اسلام کے اندر حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن آپ نے وہ کام کر دیا. کسی نے آپ سے کوئی گیت گانے کے لیے کہہ دیا جس گیت کے ایک ایک بول کے اندر شرک بھرا ہوا ہے, تو آپ اس کو بھی خوش کر دیے, آپ اس کو بھی ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ نے اس کے ہاں میں ہاں ملا کر گیت گا دیے. تو جتنے مواقع ہیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان اپنے نظریے سے, اپنی آئیڈیالوجی سے, اپنے دین سے, اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ قوموں کے اندر پستی آئے گی, قوموں کے اندر نکبت آئے گی, قوموں کے اندر رسوائی آئے گی, قومیں برباد سے برباد ہوتی چلے جائے گی. دنیا کے اندر کامیاب قومیں وہی ہوتی ہے جو اپنے اندر سے جہالت کو ختم کرتی ہے, بد اخلاقی کو ختم کر دی ہے, اپنے کردار کو بلند کرتی ہے اور بد اعمالیوں کو جو ہے کنارے لگا دیا جاتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے, اللہ نے ہمیں دین دیا, شریعت دی, عمل کرنے کے لیے دیا, اور یاد رکھیں کہ دوسروں سے کون متاثر ہوتا ہے, دوسروں کی چیزیں کس انسان کو اچھی لگتی ہے؟ دوسروں کی چیزیں اسی انسان کو اچھی لگتی ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا, جس آدمی کے پاس اپنا کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی لکھ پتی سے متاثر نہیں ہو سکتے. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے, قابلیت ہے, آپ ایک اچھے قابل انجینئر ہے, آپ ایک اچھے آرکیٹیکچر ہے, تو کوئی انجینئر آپ کو متاثر نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہے تو کوئی ڈاکٹر آپ کو متاثر نہیں کر سکتا. اگر آپ ایک اچھے وکیل ہے تو کوئی وکیل آپ کو متاثر نہیں کر سکتا. دوسروں سے کون متاثر ہوتے ہیں؟ دوسروں سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. آج مسلمان دوسروں سے متاثر ہوتے ہوئے اپنی لائف اسٹائل میں, اپنی زندگی میں, اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں غیروں کے طریقے کو اپنا کر گویا یہ میسج دے رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے اسلام نے ہمیں کیا کیا دیا. اگر آپ اسلام میں آئیں گے تو آپ کو سائنس ملے گی, ٹیکنالوجی ملے گی, اسلام کے اندر آپ کو ترقی کے مواقع ملیں گے, ہر قسم کا ڈیولپمنٹ آپ کو اسلام میں ملے گا. اسلام صرف جنت کی بات نہیں کرتا, جہنم سے نہیں ڈراتا. اسلام صرف موت کے بعد کی زندگی کا نہیں بتاتا. اسلام تو ہر چیز کی دعوت دیتا ہے آپ کو, اسلام تو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے, کیونکہ اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, اسلام ایک نظریے کا نام ہے, اسلام زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام ہے. اور یہ طریقہ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر میدان کے اندر آپ کو ملے گا. اب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے کی مناسبت سے اس مہینے میں سیرت النبی کے جلسے ہوں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے جائیں گے. ایسے کئی ربیع الاول ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے. اب جو ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کی مناسبت سے اگر ہم اس ربیع الاول کی آمد کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں, اپنے اندر کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں, تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ربیع الاول کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے, آپ کی تعلیمات کو پڑھے اور آپ کی سنتوں کا مطالعہ کرے. سیرت کی کتابیں ہر زبان کے اندر آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان رائٹروں کو, ان مصنفین کو, ان علماء کو جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا کو, ایک ایک تعلیم کو ہر زبان کے اندر محفوظ کر دیا. آج دنیا کی سینکڑوں زبانوں کے اندر سیرت کی کتاب مل جائے گی. آپ کتابوں کو حاصل کیجئے, امیزون پر آپ کو مل جائے گی. اگر آپ خرید نہیں سکتے تو کم از کم آپ PDF پڑھ لیں, انٹرنیٹ کے اوپر آپ مار لیں, آپ سرچ کر لیں گوگل کے اوپر, آپ کو PDF کی شکل میں بکس مل جائیں گے. روزانہ ایک ایک پیراگراف پڑھ لیں, روزانہ ایک ایک صفحہ پڑھ لیں, اور صرف ربیع الاول کے حد تک نہیں, اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, تو آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے
سیکھنے کو ملے گا، اور اس راستے سے ہماری جہالت بھی ختم ہوگی، جو ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے نا وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہوگی، اور اس کو باضابطہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے پڑھنے کا ماحول بھی بنانا چاہیے۔ گھر کا بڑا آدمی بیوی بچوں کے سامنے روزانہ 2-4 منٹ وقت نکالے، پڑھ کر سنائے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو، نمازیں گھروں کے اندر سب پڑھیں۔ نوجوانوں کو آج نمازوں سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک نوجوان کی ہماری یہ فکر ہو کہ ہمارے نوجوانوں کی صبح فجر کی نماز سے ہو۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہماری صبح تہجد کی نماز سے ہوتی۔ ابھی مسلم پورے کے اندر ماشاءاللہ نوجوانوں نے ایک مہم چلائی 3-4 دن پہلے فجر کی نماز کے سلسلے میں، تو ماشاءاللہ 2-3 دن کا یہ رزلٹ ہے کہ فجر کی نماز میں 20-25 نوجوان بڑھ گئے تعداد میں، مصلیوں کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر محلے کے نوجوانوں کو ایسی جزا عطا فرمائے، ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا کام ہمیں نمازوں کی بلندی، نمازوں کے اوپر امت کو کھڑا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو پڑھیں اور برادران وطن کو پڑھائیں۔ آج امت نبوی تعلیمات کی بہت پیاسا ہے، آج انسانیت کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق بتائے۔ الحمدللہ ہمارے لوگ زندگی کے ہر میدان میں پھیلے ہوئے، آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ روزانہ کم از کم 2 لوگوں کو نبی کے اخلاق بتا دے، کردار بتا دے، ان کے اعمال بتا دے، ان کی آئیڈیالوجی بتا دے۔ آپ جس بھی میدان سے ہو، اس طریقے سے یہ بھی اسلام کی دعوت ہے، اس کو بھی تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تبلیغ صرف 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے جانے کا نام نہیں ہے۔ تبلیغ تو اس کا بھی نام ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو لوگوں کو نماز کی دعوت دے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے برادران وطن میں ہو، اپنے غیر دوستوں میں ہو، آپ نبی کے اخلاق ان کے سامنے رکھے، محبتوں سے رکھے۔ زمانہ اس وقت نفرتوں کا عادی ہو چکا، محبتوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آئندہ آنے والی پیڑھیوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم چہرہ نہیں دکھا سکیں گے۔ کرنے کے کام بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں یہ 2-4 چھوٹے موٹے کاموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ روز کی بنیاد پر اگر اس کے اوپر عمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کے نبی کے سچے اور پکے امتی بنیں گے، اور کل جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع فرمائیں گے تو ہم نبی کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگیوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔